پرانی ماں. نواں بہانا سوچ رہے ہیں. 22 سال پہلے 8 اور 9 جنوری کی درمیانی شب ان کا قتل ہوا گجرانوالے کے مقام پر. اتفاق کی بات ہے کہ میں اس رات لاہور سے گجرانوالہ جا رہا تھا. سلطان رائی کے قتل کے حوالے سے یہ کہا گیا اس وقت کہ ایک سندھ سے تعلق رکھنے والے ایک سیاسی لیڈر نے جائیداد پہ قبضہ کرنے کے لیے ان کا مرڈر کروایا. اور اس رات ہاسپٹل میں کیا ہوا، میں نے وہاں کیا دیکھا، موقع واردات پہ کیا دیکھا، میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں. آج سے 28 سال قبل جب 8 اور 9 جنوری کی درمیانی شب سلطان رائی صاحب اسلام آباد سے لاہور کی طرف آ رہے تھے اور میں یہاں لاہور سے گجرانوالہ کی طرف جا رہا تھا اور ٹرین تھی پیسنجر. جب میں گجرانوالہ اترا تو اس وقت ٹائم تھے کوئی 12:30 بجے. جب میں گجرانوالہ اسٹیشن سے پہ اترا تو وہاں وائرس چلی، جو پولیس وہاں تعینات تھی کہ ایک خیالی بائی پاس پہ ایک شخص قتل ہو گیا ہے. اور میں جب یہ سنا تو ظاہر ہے آبویسلی کہ مجھے دکھ ہوا، میں اداس ہوا. اور میرے گھر کا جو رستہ تھا، اسٹیشن سے گھر کا جو رستہ تھا سیٹلائٹ ٹاؤن پونڈا چوک، وہاں راستے میں کچھ اندھیری گلیاں آتی تھی اور ایک پرسراریت تھی اس رات میں. تو میں جاتے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کون ہے جو اس سرد رات میں مارا گیا. اور صبح مجھ پہ یہ انکشاف ہوا کہ راہی راہ میں مارا گیا. میرے بڑے بھائی ڈاکٹر طیب سرور میر جو سوشل سیکورٹی میں اس وقت ڈاکٹر تھے، ان کا مجھے فون آیا ہے تقریباً 8:30 بجے کہ سلطان رائی صاحب کو قتل کر دیا گیا ہے رات کو اور ان کی ڈیڈ باڈی یہاں موجود ہے DH جو ہاسپٹل ہے، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل گجرانوالہ. تو پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سلطان رائی جو نگار خانوں کے بادشاہ ہیں، جو میگا سپر سٹار ہیں، وہ گجرانوالہ میں کیسے یہ حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا. اور پھر یہ بھی میرے ذہن میں تھا کہ میں ذاتی طور پہ سلطان رائی صاحب کو جانتا بھی تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطان رائی صاحب اگر مسٹر حلیم اور عاجزی کا اور ایک حلیم طبیعت کا ڈاؤن ٹو ارتھ اگر کوئی مقابلہ کروایا جاتا تو یقین کیجئے کہ سلطان رائی صاحب مسٹر یونیورس اور مسٹر ورلڈ ثابت ہوتے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کی تو کسی کے ساتھ دشمنی ہی نہیں تھی، تو وہ کیسے قتل کر دیے گئے. خیر، میں اپنے گھر سے سیٹلائٹ ٹاؤن سے جب ہاسپٹل پہنچا تو 10-1 منٹ کے بعد میں وہاں جب پہنچا ہاسپٹل میں تو وہاں میں نے کیا دیکھا کہ ہزاروں لوگ جمع ہو چکے تھے اس وقت تک. اور یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی اور وہاں لوگ تھے. اور جب میں وہاں پہنچا ان دنوں میرے بال جو ہیں وہ لمبے تھے اور لوگوں نے سمجھا کہ شاید میں سلطان رائی صاحب کا بیٹا ہوں اور وہاں آ گیا ہوں. تو بہت سارے لوگ میری گاڑی کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے. خیر، میں وہاں پہنچا. جب میں وہاں پہنچا جہاں سلطان رائی صاحب کی ڈیڈ باڈی رکھی گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ ان کے پیروں کی طرف حاجی احسن جو تھے ان کے ساتھ تھے موقع واردات پہ. ان کے مینیجر بھی تھے، ان کے سیکٹری بھی ہوا کرتے تھے اور وہ فلموں میں فائٹر بھی تھے. انہوں نے مجھے دیکھا کہ یہ تو ہمارا بندہ، یعنی جو ہمیں نگار خانوں میں اسٹوڈیوز میں ملتا ہے، طاہر سرور میر آیا. تو حاجی اقبال کا جو ریئیکشن تھا اور بیچارہ وہ رو کے، مجھے لگا کہ ان کے آنسو رات کا ایک رت جگہ تھا. ظاہر ہے وہ اسلام آباد سے چلے اور پھر ساری رات کے جاگے ہوئے تھے. پھر سلطان رائی صاحب ان کے سامنے قتل کر دیے گئے. تو میں نے یہ دیکھا کہ اسٹریچر پہ سلطان رائی صاحب یوں بے سدھ پڑے ہیں. میرے لیے وہ دیکھنا عجیب بات تھی کہ سلطان رائی صاحب کو زندہ بردہ سیمی پہ دیکھا تھا، سلور سکرین پہ دیکھا تھا اور ان کی شوٹنگز دیکھی تھی کہ ان میں اتنی انرجی ہوتی تھی. ایسے یہ پوما
جنگل میں پھر رہا ہوتا ہے اور اس کی جو ریفلیکشن ہوتی ہے فاسٹ، وہ تھی اپنا چوئی صاحب. تو دیکھا کہ بے سدھ لیٹے ہوئے ہیں، ٹویڈ کا ان کا کوٹ تھا اور سردیوں ظاہر ہے 8-9 جنوری کی مناسبت سے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ڈارک براؤن رنگ کی ان کی پینٹ کوٹ اور فیلٹ جو انہوں نے سر پہ پہنا ہوا تھا وہ سامنے ڈاکٹرز نے وہ میز پہ رکھا ہوا تھا. تو سلطان رائی صاحب کی جو ظاہری وہ گولی انہیں لگی تھی یہاں منہ پہ لگی تھی اور پیچھے سے ایک ہول بناتے ہوئے دماغ اور سارا وہ اڑا گئی تھی. کاربین تھی، کاربین کا فائر ہوا تھا اور یہ میں نے دیکھا. اور حاجی احسن کو میں نے ان کے وہ پہلو میں دیکھا بیٹھے ہوئے. خیر وہ ایک سین اور موقع واردات کا پھر خیالی پائی باس دیکھا اور یہ سارا. اور اس وقت یہ کہا گیا کہ ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر نے کو نام بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آصف علی زرداری، بی بی بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی اور آصف علی زرداری نے ان کے خلاف ایک میڈیا میں ایک سیل وہ تھا، سرگرداں تھا جو مختلف قسم کی افواہیں اڑاتا تھا کہ یہ مسٹر 10% ہے یہ وہ. اور یہ اس واقعہ کو بھی سلطان رائی کے قتل کو بھی ایک ان کے خلاف ٹول کے طور پر یوز کیا گیا. لیکن وہ اسی وقت سلطان رائی صاحب کے لواحقین نے اس کی تردید کی اور ہمیشہ حیدر سلطان اب تو 28 سال ہو گئے ہیں، ہر دفعہ ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ ان کے باپ کا قاتل کون تھا اور اس میں آصف علی زرداری صاحب کا نام لیا جاتا ہے تو وہ ہر دفعہ تردید کرتے ہیں. اور ویسے بھی میں یہ سلسلے میں کہا کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی یہ لوگوں کو قتل کروانے والی جماعت نہیں ہے، خود قتل ہوئے ہیں. بھٹو صاحب کا عدالتی قتل ہوا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کا قتل ہوا سر عام، شاہ نواز بھٹو کا قتل ہوا اور میر مرتضیٰ بھٹو کا قتل ہوا. تو میر صاحب آپ کی انویسٹیگیشن کے مطابق پھر قاتل کا جو کھرا ہے وہ کس طرف جاتا ہے؟ دیکھیے جو صاحب ہماری بھی انویسٹیگیشن پھر اداروں کی بھی انویسٹیگیشن ہوا یہ تھا کہ سلطان رائی صاحب کا جب مرڈر ہوا ہے تو ان کی فیملی امریکہ تھی تو سلطان رائی صاحب کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ سرد خانے میں رکھ دی گئی تاکہ وہ آئیں اور اپنے ہاتھوں سے تدفین کریں. تو اس دنوں یہ ایک ہفتہ ایک پورا لگ گیا وہاں سے آتے ہوئے، جو بھی ان کے مسائل تھے ان کی فیملی کے، ایک پورا ہفتہ سرد خانوں میں رائی صاحب کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی. اور پاکستانی میڈیا جو اس وقت اخبارات ہی تھے اور باقی سرکاری ٹیلی ویژن تھا اور ریڈیو تھا، ریڈیو پاکستان تھا، تو ایک جو اخبارات تھے انہوں نے کچھ نہ کچھ روز دینا شروع کیا کہ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا میگا سٹار جو ہے وہ مارا گیا، قتل ہوا اور ابھی ان کی تدفین نہیں ہو رہی تھی. تو وہ روز فرنٹ جو ہے ہر اخبار کا سارا اوپر سے لے کے ٹاپ سے لے کے باٹم تک جو ہے وہ سلطان رائی صاحب کی سٹوریز، ان کے قتل پہ کیا انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، کس طرف کھرا جا رہا ہے، کون قاتل ہے، یہ وہ فلاں فلاں فلاں، چھوٹی چھوٹی سائڈ سٹوریز. اور مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت روزنامہ پاکستان میں تھا اور روزانہ ہمارا جنگ اخبار اور نوائے وقت ایک ہماری دوڑ لگی ہوئی تھی کہ ہم نے بہتر کوریج کرنی ہے. پاکستان کے مختلف شہروں سے آ کے اس انتظار میں تھے کہ اب سلطان رائی صاحب کو ان کی آخری رسومات ہوں اور وہ اس میں شرکت کی جائے. اور کہا قائد اعظم محمد علی جناح اور غازی الدین شہید، یہ سلطان رائی صاحب کا جنازہ اتنا ہی بڑا جنازہ ہوا جتنا ان دو شخصیات کا میں نے بتایا کہ ہم اس میں میں خود بھی شریک تھا کہ ہزاروں لوگ سلطان رائی صاحب کے جنازے میں شریک ہوئے. اور یہ کسی نے ان کو زندگی میں کہا تھا، بزرگ نے یا فقیر نے انہیں زندگی میں کہا تھا کہ آپ پہ جب کیمرہ کھلے گا، کیمرہ جب آپ پہ عاشق ہوگا، یہ لحد تک، یہ کیمرہ لحد تک جو ہے آپ کا پیچھا کرے گا. پھر وہی ہوا کہ سلطان رائی صاحب کو گور میں، لحد میں اتارا جا رہا تھا اور 20 کیمرے اس منظر کو شوٹ کر رہے تھے. خیر یہ جب ان کی تدفین ہو گئی
تو میر صاحب ان کی تدفین تو ہو گئی لیکن یہ کیس تو ابھی بھی زندہ ہے. ایسے لگتا ہے کہ 9 جنوری کی ٹھنڈی رات ہے اور ان کا جسد خاکی 28 سال بعد ابھی بھی وہاں ہے. تو کیا آج تک ان کے قاتلوں کی طرف کوئی آپ کو کوئی انویسٹیگیشن میں کوئی ایسا اشارہ ملا؟ دیکھیے جوئی صاحب، بات یہ ہوئی کہ جب سلطان رائی صاحب کا قتل جو ہے اور اس کا قاتل وہ ایک سوال بن گیا اس وقت کی ریاست اور اس وقت کی حکومت کے لیے، تو پھر یہ سوچا گیا اور یہ جانا گیا. یہاں تو دیکھیے لیاقت علی خان کا قتل ہوا اور اس کے قاتل جو ہیں لقائی کو، پبلک کو انگلی تو اٹھتی ہے لیکن ڈکلیئر نہیں ہوا کہ ہاں وہی ہیں قاتل. اور اسی طرح بے نظیر بھٹو کا قتل، اسی طرح فاطمہ جناح کا قتل. تو سلطان رائی صاحب کا قتل بھی ایک بڑا قتل تھا. اس کے لیے ریاست اور جو ریلیونٹ ادارے تھے انہوں نے یہ مناسب جانا کہ ایک اجرتی قاتل جس کا نام ساجو کانا تھا، جس کی پھانسی اگر وہ قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا جیسے کیا گیا تو وہ بہت سارے قتلوں میں انوالو تھا اور ثابت ہو چکا تھا. اسی پہ پھر سلطان رائی صاحب کا قتل بھی ڈال کر تو اس فائل کو بند کرنا چاہا، جو فائل ابھی نہیں کھلی. اور آپ اگر مجھ سے یہ پوچھیں کہ موقع واردات پہ کیا ہوا تو صرف اس کا ایک گواہ ہے حاجی احسن، جو بہت ہی ویک گواہی ہے اور وہ بطور سلطان رائی صاحب کے ساتھی اور ہمسفر بھی ویک ہی رہے کہ کیونکہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ ان کا دھیان نیچے تھا اور وہ ٹائر کھول کے دوسرا ٹائر چڑھا رہے تھے کہ انہیں قدموں کی آہٹ ہوئی اور آواز آئی کہ کر دیو جو کچھ ہے. تو پھر وہ فائر ہوا کاربین کا اور سلطان رائی صاحب نیچے گرے اور وہ ڈر گیا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا. تو وہ یہ مانتا ہی نہیں حاجی احسن کہ اس نے دیکھا، اور کل کو اگر اس نے دیکھا تو بعد میں شناخت پریڈ جو ہے نا ہو سکتی ہے. تو واللہ عالم حاجی احسن صحیح کہتے ہوں گے، اور اتنے سال ہو گئے ان سے ملتے ہوئے بھی ان کی جو پہلے دن سٹیٹمنٹ تھی وہ آج بھی ہے. اور یہ آج تک معمہ حل نہیں ہو سکا، لیکن جو انویسٹیگیشنز کی گئیں جن کرائم رپورٹرز نے، جن ماہرین نے، اور میرا بھی یہ ایک ماننا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ ہوا ہوگا کہ سلطان رائی صاحب کی جو باڈی لینگویج تھی وہ یوں تھی، یوں یہ ایک پومے کی طرح. تو آ کے انہوں نے جو ڈکیت تھے اور وہ بھی کوئی میچور ڈکیت نہیں تھے، انہوں نے آ کے ہینڈز اپ کیا، نکالو جو ہے. اور سلطان رائی صاحب کی جو موومنٹ تھی، باڈی موومنٹ، ان سے انہیں لگا کہ یہ شاید ہمیں جپٹنے لگے ہیں اور وہ فائر ہوا. کاربین کوئی بہت اچھا اسلحہ نہیں ہوتا اور وہ خود سے بنایا جاتا ہے، اور گھٹیا اور عام سے جو وارداتی ہوتے ہیں وہ اس کو یوز کرتے ہیں. تو اس طرح سے وہ فائر ہوا اور ایک بہت 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 عظیم آرٹسٹ جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا. میر صاحب، آپ نے کہا کہ کاربین جو ہے اتنا پروفیشنل اسلحہ نہیں ہے، لیکن اس کاربین کا فائر جو آپ نے بتایا کہ ان کے منہ اور دماغ کے پچھلی جگہ پہ ہوا، تو یہ لگ نہیں رہا کہ یہ ڈکیتوں کا کام ہے، چونکہ ڈکیت تو ڈرانے کے لیے کوئی فائر کرتے ہیں یا ایسی جگہ پہ فائر نہیں کرتے کہ فوری طور پہ ڈیتھ ہو جائے. تو اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ واقعی ابھی حال طلب ہے؟ دیکھیے، سلطان رائی صاحب کی جو ساری زندگی ہے وہ سیلولائٹ پہ بھی ہے، اور اس کے گواہ جو ہیں بہت سارے لوگ بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے ایز جونیئر اور ایز ایکسٹرا جب کام کیا وہ بھی لوگوں نے ان کو دیکھا. پھر وہ تھوڑے میچور ہوئے، وہ بھی لوگ انہیں دیکھتے رہے. ایک آرٹسٹ کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے میڈیا بھی، اور بہت سارا ماحول بھی سارا نوٹ کر رہا ہوتا ہے. تو سلطان رائی صاحب کا دشمن کبھی بھی کوئی ڈکلیئر نہیں ہوا اور ان کا کوئی دشمن تھا بھی نہیں. لیکن حیدر سلطان جو ساجو کانا ہے وہ نہیں سمجھتے کہ جن کو ڈکلیئر کر کے سزا دی گئی وہ ان کے قاتل نہیں تھے. سلطان رائی صاحب کا قتل جو ہے وہ معمہ ابھی تک حل نہیں ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں
کہ واردات تو ایسے ہی ہوئی ہوگی. اگر کوئی یہ سمجھتا ڈاکو یا ڈکیت پہچان لیتا وہ سلطان رائی صاحب کو, تو وہ قتل کرنے کے بجائے وہ سرنڈر کرتا, خود ہینڈز اپ ہو جاتا. ہینڈز اپ ہو جاتا. اور یہ سازش, یہ شاید سازش نہیں ہے لیکن اندھا قتل ضرور ہے.